الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس شخص میں بصیرت زیادہ ہوتی ہے وہ خوبیوں کو سب سے پہلے تاڑ لیتا ہے، بہت پہلے سے واقف ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سال بھر پہلے کسی معاملے کی پیشین گوئی کر دیتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بصیرت زیادہ ہوتی ہے اس معاملے میں، تبھی وہ سالوں پہلے اس کام کو ہونے کی خبر دے دیتا ہے جو سال بھر بعد ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بصیرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کے بارے میں اور رمضان المبارک کی خوبیوں اور رمضان المبارک کی تیاری اور رمضان المبارک کی اہمیت پر بصیرت سب سے زیادہ تھی، اس لیے آپ نے رمضان کا چاند دیکھا تب نہیں دعا پڑھی، شعبان کا چاند دیکھا تب نہیں دعا پڑھی، بلکہ جب رجب کا چاند دیکھا تبھی دعا پڑھ لی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ یہ رمضان جو آپ کا بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ اس میں رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے دیجیے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو دے دیجیے، وبلغنا رمضان، اور ہم کو خیر اور سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم کو رمضان تک کی مہلت دے دیجیے، ہمیں حیات دے دیجیے، تاکہ ہم رمضان میں پہنچ کر آپ کے خیر کو اور آپ کی جو ہے طرف سے نچھاور ہونے والی سعادتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ 2 مہینہ پہلے آپ نے رمضان کی دعا کی، اور رمضان ہے کیا چیز، کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخ میں کہ دوسرے دن رمضان شروع ہونے والا تھا، آپ نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے، اظلکم شہر عظیم، آپ نے شہر کی طرف نسبت آپ نے عظیم کی، اور آپ جانتے ہیں عظیم کی نسبت اللہ تعالیٰ بہت سے امور میں اللہ تعالیٰ کی خود صفت کے ساتھ عظمت لگی ہوئی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بلند و بالا ہیں، عظمت والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت مبارکہ پر بھی عظمت کا اطلاق ہوا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے اخلاق پر ہیں۔ قرآن کریم پر بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم ہونے کا اطلاق فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو مثانی کی 7 آیتیں دی اور قرآن عظیم دیا۔ اگر اس کو عطف تفسیری مانا جائے تو یہ سورہ فاتحہ ہی سب قرآن عظیم ہے، تو آپ نے قرآن کی نسبت عظیم کی طرف کی۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ جو شخص اس عظیم مہینے میں اللہ کی عظمت کو جانتا ہو، رسول کی عظمت کو مانتا ہو، سمجھتا ہو، اور قرآن کی عظمت سے پورے طور پر واقف ہو، تو وہ اس عظمت والے مہینے میں ایسی عظمت حاصل کرے گا جس کو کہا گیا فقد فاز فوزا عظیما، کہ وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ کس قدر اس کی بات،
معلوم یہ ہوا کہ عظمتوں کا خزانہ ہے اس مہینے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب اس مہینے میں جو رمضان المبارک آ رہا ہے دوستو، عجیب طرح کی رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں شہروں میں کبھی کبھی سیل لگتا ہے، سیل، جوتوں کا سیل، کبھی کپڑوں کا سیل، کبھی کچھ کا۔ سیل کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی بیش قیمت چیز معمولی قیمت میں مل جاتی ہے۔ جو شو روم میں آپ کو جوتے اگر آپ کو 5000 کے ملتے ہیں تو سیل کے موقع پر آپ کو 1000 میں مل جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ سیل میں معمولی قیمت پر، معمولی جو ہے کاوش پر آپ کو بڑی بیش قیمت چیز مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں اپنی رحمتوں کا، اپنے خزانوں کا اور اپنی برکتوں کا سیل لگاتے ہیں کہ آؤ بھائی لینا چاہو لے لو۔ اب کیسے لیتا ہے؟ عجیب، جب کوئی چیز کوئی دینے پر آتا ہے، جیسے ایک ممتحن کسی کو پاس کرنا چاہتا ہے تو لاکھ اس کی غلطیاں ہوں سب نظر انداز کرتا جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی غلطی نظر انداز، یہ بھی غلطی نظر انداز، اور اس کو پاس کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جب اپنی رحمت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسے وسائل، ایسے ذرائع، ایسی خوبیاں اللہ تعالیٰ عام کر دیتے ہیں کہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو رحمت لینے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ سیل لگا دیا اور رکاوٹ شیطان بنتا ہے، رکاوٹ آپ کا نفس بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جتنے سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر کے پانی میں ڈال دو، ان کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ وہ سرکش شیاطین جو آپ کو بہکاتے ہیں اور آپ سے گناہ کرواتے ہیں، ان سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا۔ ایک تو اللہ نے ایک ذریعہ یہ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جو بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں ہیں، جو جنگلوں میں درندے اور پرندے ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، اور دریاؤں میں جو رہنے والی مچھلیاں ہیں، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ سب اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ چیونٹیوں سے لے کر سمندر کی مچھلیوں تک سب کے سب دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ اس روزے دار کی مغفرت فرما دے۔ یہ بہانہ ہی تو ہے بخشنے کا، رحمت حق بہانمی جویت، بہانمی جویت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ اچھا یہ بھی اس کے لیے کر دو، اس کے لیے یہ بھی کر دو، تاکہ آئے تو کسی طرح ہم اس کو کامیاب تو دیں، فوز عظیم تو اس کو دے دیں۔ اللہ رب العزت اس طرح کا سیل لگاتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ غافل ہے، آئے مہینہ آئے جاتا رہے، سب کچھ ہے، لیکن دعا تک نہیں مانگتا، اللہ رب العزت افطار کے وقت فرشتوں کو مسلط کرتے ہیں کہ اس بندے کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ اب لیجئے، فرشتوں کو دعا پر معمور کر دیا جو بالکل گناہوں سے معصوم ہے، ایسی مخلوق بھی آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ ادھر درندے، چرندے، پرندے اور دریائی مچھلیاں یہ بھی دعا کرتی ہیں اور ادھر فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی ہوائیں چلاتے ہیں کہ جو بھی نیت سے اٹھا اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایسی عطا اور بخشش ہے جو انسان اگر سوچے اور سمجھے تو اس کو سعادتوں کا خزانہ لینا آسان ہو جائے۔ اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ جب کوئی اہم چیز آتی ہے تو اس سے پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ اگر تیاری نہ کی جائے، آپ کو گھر میں شادی پڑی تو مہینوں پہلے تیاری کرتے ہیں،
عید آنے والی ہے تو عید کے آنے سے پہلے عورتوں سے پوچھو کتنے کپڑے کی تیاری کرتے ہیں، بچوں سے پوچھو کون سا ہم کپڑا پہنیں گے، کہاں سلائیں گے، کیسے رہے گا، وہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی خوشی کی چیز آتی ہے تو آپ تیاری پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صرف اگر ہے اجنبی ہمارے یہاں تو موت کی تیاری نہیں، موت کا وقت معلوم نہیں، لیکن موت جب بھی آ گئی تو پہلے سے تیاری نہیں، اور خوشی کے ایام ہیں تو اس کے لیے تیاری ہم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ ایسی رمضان المبارک جو سل کا زمانہ ہے، جہاں اللہ اپنی رحمتیں بہانے سے دینا چاہتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت آپ کو تیاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تیاری کرنے کا حکم کیا ہے؟ اسی لیے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی خوب روزہ رکھ رہا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا، اپنی آنکھیں غلط استعمال کرتا ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیاطین بند ہو گئے تو کیسے ہوتا؟ لیکن اس کا جواب تو آسان ہے۔ جب کسی کی صحبت میں رہتے رہتے اگر ہمارا کوئی بگاڑنے والا ساتھی دوست ہو، اس کی صحبت میں ہم رہے، اور پھر ہم نے جب کوئی غلط کام کیا، اس وقت وہ ہمارا ساتھی نہیں تھا، لیکن اس کی غلط صحبت سے ہم نے وہ کام سیکھ لیا، ہمیں وہ کام کرنا آسان ہو گیا۔ ایسی 11 مہینے شیاطین سے ہماری مجالست، مصاحبت اور شیاطین سے دوستی، اب وہ 1 مہینہ غیبوبت بھی، حالانکہ اللہ نے ہمارے اچھے کے لیے ان کو قید کیا تھا، لیکن اب وہ ان کا غائب رہنا، ہم تو خود شیطان بن چکے ہیں، ہمارا نفس خود شیطان بن چکا ہے، اس لیے 1 مہینہ گناہوں سے۔ لیکن اگر کوئی ہمت کر لے تو گناہوں سے بچنا اتنا آسان ہے جیسے اوپر سے نیچے کو پانی روکنا آسان نہیں، آسان ہے، مشکل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو گناہوں سے رکنے کی آپ ہمت کر لیں اور گناہوں سے نہ بچیں، یہ جو ہے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جو رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ پہلے آپ توجہ تو کریں۔ اس لیے اب معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ، اسی لیے اس میں کیا ہے، اگر کوئی آدمی گناہ سے نہیں بچا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی رات بھر رب قائم، بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ لیس من قیامہ الا السحر، حظہ من قیامہ الا السحر، ان کا حصہ ان کے رات کو اٹھنے سے سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اٹھتے اس لیے تاکہ لوگ جانیں کہ ارے فلاں راتوں کو اٹھتا ہے، اپنا وہ قیام کر کے ریاکاری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قائم حظہ من قیامہ الا السحر، رب صائم حظہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا حصہ روزے سے صرف بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے کہ روزہ نام ہے دوستو، یہ ایک ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ یہ ہے کہ اگر 1 مہینہ اللہ کی مباح کردہ چیزوں سے آپ رک جائیں، کھانا جائز تھا، کھانا کھانا، پانی پینا جائز تھا، بیوی کے پاس جانا جائز تھا، لیکن آپ نے اللہ کے واسطے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، وقت تبدیل کر دیا، دن بھر آپ کچھ نہیں کھاتے، یہ کاہے کے لیے؟ اللہ کے واسطے کر رہے ہیں۔ جو شخص ان مباح امور کو اللہ کے واسطے چھوڑ دے گا 1 مہینہ، تو وہ 11 مہینہ پھر اللہ کی منع کردہ چیزوں کو بڑی آسانی سے چھوڑ دے گا۔ وہ ایک ٹریننگ ہے، ایک مشق ہے۔ اور اگر آپ نے یہاں اللہ کی مباح کردہ چیزوں کو تو چھوڑ دیا لیکن اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو نہیں چھوڑا، تو پھر آپ کے اس روزے سے کوئی فائدہ نہیں سوائے بھوکے رہنے کے۔ بھوکا رہنا اس وقت مفید ہوتا ہے
اعضا کا، جب سارے اعضا سیر ہو، معدہ آپ کا بھوکا رہے اور سارے اعضا سیر ہو۔ سیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا سارے اعضا گناہوں سے بچیں گے اتنا وہ آسودہ ہوں گے، اور جتنا آپ معدہ کو اس سے خالی رکھیں گے اور وہ گناہوں سے بچے گا، اب پورے اعضا شکم سیر ہیں، یعنی سب کا حق ادا ہو گیا۔ اور اگر آپ نے صرف معدے کا حق ادا کیا کہ کھانے پینے سے اس کو پرہیز کیا، لیکن آپ نے گناہوں سے پرہیز نہیں کیا، اپنی خلوت اور جلوت کو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز نہیں رکھا، تو دوستو بڑی اس کی بات ہے۔ اسی لیے روزے کے اندر 3 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، ایک تو خوف یہ ہو کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ ریجیکٹ ہو جائے اور یہ ہو جائے کہ نہیں اس کا روزہ قابل قبول نہیں۔ اس قدر خوف ہو، ڈر ہو، اے اللہ ہم تیری رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو ہی اس کو قبول فرما لے۔ اور رجا بھی ہو، رجا یہ ہو کہ اللہ سے امید لگائے اور یوں سمجھے رحمتہ ارجا من زبد البحر، سمندر کی جھاگوں سے زیادہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، طویل ہے، وہ میرے روزوں کو، ناقص روزوں کو بھی وہ قبول فرما لے۔ ادھر امید بھی لگائے اور ادھر ڈرتا بھی رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ذرا سا کوشش کرے، ذرا اٹھنا سیکھ لے، رمضان کی راتوں میں ذرا جاگنا سیکھ لے۔ آج ہم جاگتے ہیں دوستو، ہمارے نوجوان جاگتے ہیں تو والی بال کے لیے یا کھیل کے لیے یا موبائل چلانے کے لیے، یا 10 آدمی بیٹھ کے باقاعدہ گپ شپ کی مجلسیں کرتے ہیں۔ یہ جاگنا نہیں مراد ہے۔ اللہ کے واسطے کچھ تو کوشش کیجئے، کبھی دعا تو مانگیے، کبھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز تو ہوئیے کہ اے اللہ ہم اس رحمت کے سیزن میں اور اس رحمت کے موسم میں آپ کی بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، ہمیں بہار عطا فرما دیجیے۔ رحمت کی بہار اللہ سے لینے کی کوشش کریے، قرآن کی تلاوت سے یا قرآن سننے سے یا جو ہے تسبیح پڑھنے سے یا گناہوں کے چھوڑنے سے۔ اس طریقے سے آپ ایک اہتمام کیجئے، جو 11 مہینے نہیں کیا تھا، ذرا 1 مہینہ اہتمام کر کے دیکھیں، یہ کوشش ہو جائے۔ یہ 3 عمل ہو، ڈرتے بھی رہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی لگائے اور کچھ کوشش بھی کر لیں، یہ 3 عمل کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ جب رمضان المبارک آتا تھا تو 3 تغیر آپ کی زندگی میں ہوتا تھا۔ ایک تغیر تو یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 مہینے تو عبادت کرتے ہی تھے، چونکہ حکم تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کبھی آدھی رات سے کم، کبھی آدھی رات سے زیادہ آپ یوں جاگا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان المبارک آتا تھا تو آپ عبادت اس قدر کرتے تھے کہ اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے، اس قدر عبادت کرتے تھے، راتوں کو دنوں کو جتنا آپ کر سکتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی، جنتی مردوں کی طاقت تھی۔ اب کتنا آپ عبادت کرتے رہے ہوں گے، کتنا آپ اپنے کو تھکاتے رہے ہوں گے، آپ تھکا دیتے تھے۔ ایک تو تغیر یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روزے کے مہینے میں، رمضان المبارک میں اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی، تغیر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال خرچ کرنا ایسا ہو جاتا تھا، یعنی آپ اس قدر مال خرچ کرتے تھے جیسے تیز ہوا چل رہی ہو اور یا سمندر بہت تیزی سے رواں دواں ہو، تو اس انداز سے آپ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ اب تیز رفتار ہوا ہو تو کس قدر تیزی کے ساتھ، ایسے ہی آپ کا عمل مال کے سلسلے میں بہت تیزی سے ہوتا تھا۔ ایک تو یہ ہوتا تھا، تو 2 عمل ہوا۔
ایک تو عمل یہ ہوا کہ عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے، اور دوسرے مال بے انتہا خرچ کرتے تھے۔ جتنا اللہ آپ کو وسعت دیتا تھا، جو 11 مہینے خرچ کرتے تھے اس کے بنسبت بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اور تیسرا عمل جو آپ کا ہوتا تھا کہ آپ عاجزی بہت اختیار کرتے تھے، بہت مسکینیت، عاجزی، تواضع۔ اے اللہ، اپنے آپ کی، اپنی بندگی کو، اپنے عجز کو کا اظہار بہت کرتے تھے رمضان المبارک۔ اور ہم لوگوں کا خاصہ کیا ہے؟ اگر روزہ الحمدللہ ہو گیا اور رات کی تراویح ہو گئی تو اپنے جیسا مسلمان کسی کو نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ اندازہ لگائیں، جس پھل میں، جس درخت میں پھل زیادہ ہوتا ہے وہ پھل جھکتا ہے زمین کی طرف، اور جس درخت میں پھل کم ہوتا ہے وہ اوپر کو جاتا ہے اور اس کی شاخیں بلندی کو چھوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تواضع، مسکنت، عجز ہوتا تھا کہ آپ جھک جاتے تھے، جھک کر چلتے تھے، جھک کر بولتے تھے۔ آپ کی جو ہے باتوں میں تواضع ظاہر ہوتا تھا۔ اب آپ یہ صفت زیادہ ظاہر ہے۔ اور آج ہمارے ہاں جو ہے کہ اگر روزہ ہم نے رکھ لیا تو احسان جتاتے اتنا ہی غصہ آتا ہے، اتنا ہی غصہ آتا ہے کہ ارے مت پوچھیے، روزہ کھل گیا، روزہ لگ گیا لگتا۔ اب دوسرا آدمی نظر انداز کرتا ہے کہ لگتا بڑے میاں کو روزہ کھل گیا، اب وہ گالی گلوچ پر بھی اتر آتا ہے، مار دھاڑ پر اتر آتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا روزہ ابھی قابل قبول نہیں۔ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور منوال پر ہمارا یہ روزہ آئے گا تبھی قبول ہوگا۔ تو یہ 3 صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمایاں ہوتی تھی۔ اسی لیے دوستو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں زیادہ متوجہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اس کو فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو غمخواری کیجئے، آپ دوسروں کو نظر انداز کیجئے، غلاموں کے بوجھ کو ہلکا کیجئے، حکم آ رہا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنا ہی بوجھ لادنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے، دوسرے کو کچھ کرنا پڑے۔ تو دوستو، یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو کچھ اوصاف دیے ہیں وہ اوصاف ایسے ہیں کہ اس کا کوئی بدل نہیں۔ ایک جو ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث ہیں، آپ جانتے ہیں وہ محدث ہیں، اور ان کے سبق میں ایک مرتبہ میں 40 ہزار طلبہ حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔ کس قدر بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک جوان کو دیکھا کعبۃ اللہ میں، ایک جوان نوعمر، اس سے پوچھا، ہوتا ہے جو جس لائن کا ہوتا ہے تو وہ وہی لائن پوچھتا ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں تو دوسرے سے پوچھیں گے ارے بھائی آپ کوئی تجارت وغیرہ کرتے ہیں؟ اگر ہم ملازمت میں ہیں تو پوچھیں گے ارے بھائی کہیں آپ کو جاب ملی ہے؟ وہ اس انداز۔ تو امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اس جوان سے، ارے بھائی کچھ سیکھا اکھا ہے، تعلیم کچھ علم حاصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کچھ میں نے علم حاصل کیا۔ کہا کون سا علم حاصل کیا؟ اب تجسس بڑھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے 5 چیزوں کا علم حاصل کیا، یعنی بدن سے، بدن کے جو اعضاء ہیں ان کا علم میں نے حاصل کیا، بدن کے اعضاء کا علم حاصل کیا۔ اب انہوں نے تو کوئی باب ایسا نہیں پڑھا تھا جس میں بدن کے اعضاء کا علم ہو۔ علم طب تو وہ الگ چیز ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے بدن کے اعضاء کا علم حاصل کیا۔ تو پوچھا ارے بچے ذرا بتاؤ تو وہ کون سا علم ہے؟ کہا سر، زبان، کان اور دل، اس کا میں نے علم حاصل کیا۔ تو کہا کیا علم حاصل کیا؟
کہا بھائی سر اللہ نے اس لیے ہمیں دیا کہ سر اللہ کے سامنے جھکایا جائے. دیکھ رہے ہیں، سر اللہ کے سامنے جھکایا جائے، اسی لیے سر کو اللہ نے، آپ انسانوں کو دیکھ لیجئے کہ سارے جانور اپنا سر جھکا کے کھانا کھاتے ہیں، لیکن انسان، حضرت انسان کو اللہ نے دونوں ہاتھوں کو غلام بنایا کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کھانا پہنچائیے. سر تو اللہ کے لیے ہے، بس سر کا جھکانا صرف اللہ کے لیے، کھانے کے لیے نہیں جھکانا. یہاں تک ہوا، اسی لیے کہا گیا کہ سر جو ہے جس پہ نہ جھکایا جائے اسے در نہیں کہتے، اور جس جو ہے ہر در پر جو جھکے اسے سر نہیں کہتے. ہر در پہ جو جھکے اسے سر نہیں کہتے. سر تو ایک در پر جھکنے والے کو کہتے ہیں، بس صرف اللہ کے سامنے. تو اس نے اچھی بات کہی، کہا سر جو ہے یہ اللہ کے سامنے جھکایا جائے، اس کا مجھے علم حاصل ہے. اور دوسرے یہ کہ دونوں کان مجھے اس لیے عطا ہوئے ہیں کہ میں قرآن سنوں اس کے ذریعے. زبان اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ میں جو ہے زبان سے اللہ کی جو کروڑ نعمتیں ایک ایک فرد کو ملی ہیں ان نعمتوں کا میں شکر ادا کروں. زبان اس لیے دی اللہ نے، اور دل اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ دل میں اللہ کی محبتوں کا خزانہ بھر لوں، کہ اللہ سے زیادہ محبت کے لائق کوئی مخلوق نہیں. ساری مخلوق محبت کے لائق نہیں، وہ تو اس کی محبت مٹی میں مل جائے گی. اگر کسی کی محبت باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی. تو عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ سنا ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہا یہ نوجوان اور یہ ایسی باتیں کر رہا. فوراً کہا نصیحت کر دیجیے کچھ. تو اس نے، جوان نے نصیحت کی عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث کو. کہا دیکھیے جب بھی آپ اس دنیا میں کوئی امید باندھیں تو صرف اللہ سے باندھیں، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگائیں. جس سے امید لگائیں گے وہی آپ کو نقصان پہنچائے گا. مخلوق کا خاصہ ہے کہ آپ کسی سے لو لگائیں، آپ یہ سوچیں کہ بڑھاپے میں میرا بچہ کام آئے گا، وہی بچہ آپ کے لیے نافرمان ہو جائے گا. اگر اللہ سے آپ امید لگائیں کہ اللہ میری جس طریقے سے میری جوانی کو کارآمد بنایا ہے، محفوظ کیا ہے، اللہ میرے بڑھاپے کو بھی محفوظ کرے گا، تو بس پھر اب وہ بچہ کارآمد ہو جائے گا، وہی آپ کی خدمت کرے گا، طاعت گزاری کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ مخلوق پر نگاہ نہ ہو، صرف اللہ وحدہ لا شریک اللہ پر ہماری نگاہ ہو. تو اب اس طریقے سے سر جھکایا جائے تو صرف اللہ رب العزت کے لیے جھکایا جائے. تو دوستو رمضان المبارک آ رہا ہے، اس رمضان المبارک میں ہمیں یہی کرنا ہے کہ اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اور اس سیزن میں اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو لوٹنا ہے. اس کی تیاری آج سے شروع کر دیجیے. اس کی تیاری جیسے آپ کھانے کے لیے تیاری کی، بیسن لاؤ، فلاں پیاز اکٹھا کر لو، لہسن اکٹھا کر لو، گوشت کا انتظام کر لو، سب کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنا ذرا اللہ سے مضبوط رشتہ قائم کرنے کے لیے کہ ایک مہینہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں سے زیادہ بڑھ کر ہیں محبت والے. ماں کبھی اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہے؟ نہیں دیتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. لیکن اس شخص کو بد دعا دے رہے ہیں کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا. اللہ رب العزت ایسے نرم دل آقا اور ہمارے محبوب، وہ ہمارے لیے ایک فرشتے کی دعا، بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، جو بد دعا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو دوستو ایسے موقع پر ذرا ہم تیاری کرنا آج سے شروع کر دیں، گناہوں کو چھوڑنا آج سے شروع کر دیں، اپنی آنکھ کو صحیح استعمال کریں، زبان کو صحیح استعمال کریں، غصہ نہ کریں، عجز اور مسکنت کریں، تواضع کریں، اور ذرا اپنی رفتار بڑھا دیں عبادت کے اعتبار سے. اللہ رب العزت ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور اللہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے نوجوان بھی ذرا اپنے وقتوں کی اضاعت اور اپنے وقتوں کی فضول خرچی سے باز آ جائیں، اور اس اللہ کی رحمتوں کے دریا میں اپنا جو ہے اپنا سر ڈال دیں، اپنا ہاتھ ڈال کر اس چلو سے پانی پی لیں، تو ہم سب کی انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق سے معلوم